بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی ایاز نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے آپ لوگ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم کچھ پوائنٹس پہ بات کریں گے، جو تھوڑا سا جو تبدیلی آ رہی ہے یا جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ ایک تو جو پاکستان آرمی نے اپنے جو ٹیم نئی ڈکلیئر کی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ صاحب نے، اس کے سلسلے میں کچھ تھوڑی بہت نمک مرچ والی باتیں کریں گے۔ خوف لیگ جو بہت اپوزیشن کی ایک بہت اچھی امید تھی، اور ایک امید تھی ان کو کہ پنجاب حکومت اور وفاق میں وہ دھڑم تختہ کر دیں گے، اس پہ پانی پھر گیا ہے۔ نعیم بخاری کو پی ٹی وی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں اور کیا لوگوں کے جو جذبات ہیں اپوزیشن کے، اس بارے میں کیا باتیں ہوئی ہیں، اور جو ہم اسٹارٹ کریں گے وہ کریں گے جناب نواز شریف صاحب کی والدہ کے انتقال سے۔ اور بڑی ستم ظریفی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ آج بھی نہ آئے۔ نواز شریف صاحب کے نصیب میں نہ باپ کی تدفین نہ ماں کی تدفین، یہ ایک ایسا، اور ان کے نواز شریف کے بیٹوں کے نصیب میں نہ ماں کی تدفین نہ دادی کی تدفین، یہ ان کے یہاں کا جو ہے وہ تو امتیاز ہے۔ دیکھیں دنیا جہان کے اندر کتنا بھی انسان غریب سے غریب ہو، مجبور سے مجبور ہو، لیکن جب وہ گھر کا کوئی بندہ مرتا ہے تو اس سلسلے میں جو ہے وہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور ظاہر ہے ایسے یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کو جو ہے وہ کچھ سوچتا نہیں ہے۔ مگر میں یہاں پہ ایک بڑی، چونکہ یہ بالکل اس کو سیاسی معاملہ بنا دیا گیا ہے، اور وہ یہاں پے رول کی کہانی چل رہی ہے، وہاں سے جو ہے وہ حکومت نے ان کو اطلاع نہیں دی گئی ان کی اماں کی انتقال کے اوپر، جو مریم صفدر صاحبہ نے جو اسٹانس لیا تھا جلسے کے اندر اپنے آپ کو مظلوم بتانے کے لیے، اس سلسلے میں جو ہے وہ ساری، اس لیے وہ آٹومیٹک پالیٹکس میں آ گیا۔ اور پالیٹکس میں آنے کے بعد اس طریقے کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ ایک صاحب نے جو ٹی وی پہ کہا کہ جب نواز شریف کو ملک سے بھاگنا تھا تو چارٹر فلائٹ آ گئی تھی، بہترین رائل انتظامات کے ساتھ، فل طریقے کے ساتھ، اور پھر وہ یہاں سے کیسے گئے، اور چار ہفتے کی چھٹی لے کر کے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ماں کو بھیجنا ہوا ان کی ڈیڈ باڈی کو، تو وہ کارگو کے ذریعے بھیجیے۔ تو بڑا مطلب یہ نہیں کہ دیکھنے اور سوچنے اور سمجھنے والی باتیں ہیں کہ انسان اپنے دولت بچانے اور اپنے جرائم چھپانے کے لیے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اور اس کو کس پوزیشن میں آ جانا پڑتا ہے۔ یہ سب سوچنے کے بعد خیال آتا ہے کہ یار ایسی دولت اور ایسے پیسے کا کیا فائدہ کہ انسان جو ہے، یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں اگر ہو یا کہیں کوئی جنازہ یا جا رہا ہو تو ہم رک جاتے ہیں، یا مسجد میں ہو تو نماز کے بعد نماز جنازہ بھی کسی کا بھی ہو، پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی ثواب کی بات ہے، شرکت کرنی چاہیے۔ تو یہاں تو ان کے اپنے ماں باپ کا سلسلہ تھا اور اس میں انہوں نے شرکت نہیں کری۔ یہ خیر ان کی اپنی پولیٹیکل مجبوری ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ جبکہ ان کو باپ کے اس میں بھی جو اجازت دی تھی 7 دن کی کہ وہ آئیں اور نماز جنازہ پڑھ کر کے اور سب تدفین کر کے چلے جائیں، مگر اس میں وہ نہیں آئے۔ وہ ڈر تھا ان کے اندر، اور وہ ابھی بھی نہیں، ان کو بھی آفر دیا گیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ نہیں آئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آرمی ٹیم کے سلیکشن کے اس پر۔ چیف آف آرمی اسٹاف قمر باجوہ صاحب نے اپنی ٹیم کا اناؤنس کیا ہے۔ نئے 6 میجر جنرلز کو جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کیا ہے۔ اور یہ تو ہوتا ہے، یہ پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اتنی کوئی مطلب ان سب چیزوں کی اتنی عام عوام جو ہے وہ اتنا غور سے نہیں دیکھتی تھی، یا اس کے لیے اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔
مگر اب چونکہ جب سے شعور آیا ہے 2.5 سال سے ان لوگوں کو سب کو پوری عوام کو لوگوں کو اب شعور آیا ہے، تو وہ چاہے وہ بلتستان گلگت بلتستان کا الیکشن ہو، چاہے وہ آرمی میں تقرریاں ہوں، اب سب لوگ جو ہے وہ بڑے اس کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اس میں آل کریڈٹ گوز ٹو اپوزیشن کہ انہوں نے 40 سال جو یہ حشر کیا پاکستان کا، تو اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ چیزیں ہوتی تھی، تو اب لوگ ظاہر ہے اس کے اوپر کافی غور کرتے ہیں اور اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ تو خیر وہ تو سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ایک جو پروموشن ہے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کی، وہ بڑی بھاری پڑی ہے اپوزیشن والوں کو، اور بہت ہی وہاں پہ صف ماتم بچھایا ہے اس پروموشن کے اوپر، کیونکہ آصف غفور صاحب وہ ہیں جنہوں نے ڈان لیکس میں جو ان کی ٹویٹ تھی اس کو ریجیکٹ کیا تھا، پھر بعد میں وہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو ہے اس کو واپس دلوایا تھا کہ یہ واپس کر دے، تو ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ اور آصف غفور صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، جو 5th جنریشن وار ہے، یہ جو ہائبرڈ وار کہلاتی ہے، اس میں پاکستان کو بہت ٹاپ پہ لے گئے، اور اس مقام پہ لے گئے کہ مطلب کسی کا بھی بیانیہ جو ہے وہ چلنے نہیں دے رہے تھے۔ ان کا بہت بڑا رول ہے اس میں، اور بہت اچھے سے انہوں نے ان چیزوں کو سنبھالا ہوا تھا۔ اگر آپ کمپیئر کریں گے آج کے DGI/SPR کو آصف غفور صاحب کے ٹائم میں، تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو وہ ان کا جو رول تھا وہ بھلائے نہیں بھولتا، اور اس کو جو ہے وہ ہم بڑے اچھے اور کافی مثبت انداز میں دیکھتے ہیں۔ اب آصف غفور صاحب کی جو وہ پروموشن ہوئی ہے، وہ ابھی بھی IT اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ان کا ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے، اور وہ بہت ہی ایک اہم ہے، اور ایک خاص موقع پہ بڑے صحیح ٹائم کے اوپر ان کی پروموشن ہوئی ہے، اور بہت صحیح ٹائم کے اوپر ان کو یہ رول دیا گیا ہے۔ ویسے تو پروموشن ہوتی رہتی تھی، لیکن اتنی اہمیت نہیں ہے، اور آصف غفور صاحب جو ہیں وہ بہت ہی لیڈر اور بہت بے باک قسم کے جنرل ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اپنے آئندہ وقتوں میں بھی جو ہے وہ بہت ہی پر اثر ثابت ہوں گے۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ بھی چل رہا ہے کہ وہ نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہو سکتے ہیں۔ چلیں اللہ کرے جو ہے وہ ان کو اور ترقی ملے اور آگے پروموٹ ہو۔ بہرحال اس حوالے سے کہ ایک بہت قابل بندہ جو ہے، جو لوگ جانتے ہیں جن کو، وہ ایک بہت اچھے مقام پہ پہنچا ہے، اور اس کو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اور اچھے ثابت ہوں گے۔ قاف لیگ PTI کی اتحادی جماعت ہے، حکومت سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی کچھ ان کے کچھ ناراضگیاں تھیں عمران خان سے، اور کچھ مسئلے مسائل تھے، تو اس مسئلے مسائل کو جو ہے اپوزیشن نے بڑا کیش کرنے کی کوشش کی، اور اس پہ آصف زرداری اور نواز شریف کی یہ بات طے ہوئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں پنجاب سے کہ وہاں پہ حکومت گرائیں، اور قاف لیگ جو ہے وہ ناراض ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور اس طرح سے جو ہم پنجاب کی حکومت گرانے کے بعد پھر ہم سینٹر میں آئیں گے اور پھر سینٹر کی حکومت گرائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ان کی پلاننگ چل رہی تھی، اور کافی اس طرف سے ہیلو ہائی بھی تھا چودھری شجاعت حسین صاحب کو بھی اور چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی۔ مگر جب کل عمران خان صاحب لاہور کے دورے پہ پہنچے، تو انہوں نے پھر پرسنلی خود بھی جا کر کے ان کی عیادت کری اور ملاقات کری اور ان سے بات چیت کری، اور پھر سارے گلے شکوے ڈسکس ہوئے۔ پہلے پارٹی لیول پہ بھی بات ہوئی، اور پھر پرسنل اکیلے میں بھی ان سے بات چیت ہوئی، جس سے جو ہے وہ سارے مسئلے جو ہے وہ سب ہو گئے، سارٹ آؤٹ ہو گئے، اور قاف لیگ راضی ہو گئی اپنے پرانے جو کی سیلری تھی یا جو بھی ان کے سیٹ اپ تھا اس پہ وہ کام کرتے رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ طے تمام پا گئیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں نعیم بخاری صاحب کے، پاکستان ٹیلی ویژن کے وہ چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس پہ جو ہے وہ بڑی چیخیں نکل رہی ہیں اپوزیشن کی، اور اس پہ یہ
پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نون والے یہ کہنے لگے کہ ان کے نیب میں جب پاناما کا نیب میں نہیں، جب سپریم کورٹ میں پاناما کیس چل رہا تھا تو نعیم بخاری نے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کیا تھا کہ اور وہ انہوں نے بغیر پیسے کی کیا تھا، کوئی پیسہ چارج نہیں کیا تھا گورنمنٹ کو، اور انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا، اور اس کے بعد وہ کیس جیتے تھے پاناما کے۔ تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس کو اس طریقے سے ہوا دے رہی تھی 3-4 دن تک کہ چونکہ نعیم بخاری نے اس کیس میں پیسے نہیں لیے تھے تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے عمران خان نے نعیم بخاری کو پی ٹی وی کا چیئرمین بنایا تاکہ جو بھی ان کے وہ پیسے ویسے جو نقصان ہوئے تھے وہ اس میں ایڈجسٹ ہو سکے۔ مگر حیران کن بات جو ہے وہ نعیم بخاری صاحب نے یہ کہی کہ میں پی ٹی وی سے 1 پیسہ سیلری کا نہیں لوں گا، نہ کوئی گاڑی لوں گا، کوئی پرکس نہیں ہوں گے، کوئی پرائیویٹلی کچھ بھی، اور جو میں پروگرام بھی کروں گا اگر پی ٹی وی کے اوپر کوئی شو کروں گا تو میں اس کے بھی چارجز نہیں لوں گا۔ تو یہ ایک اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اپوزیشن کا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ اس کے اوپر ہم کافی سیاست کریں گے، مگر یہاں تو معاملے ہی الٹا کر دیا، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں بولنے کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے وہ امید ہے کہ نعیم بخاری صاحب پی ٹی وی کو تھوڑا سا ریوائیو کریں گے۔ پی ٹی وی کے اندر بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور اچھے لوگوں کو اوپر لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا کام جو جیسے پی ٹی وی کرتا تھا ہمیں نظر نہیں آتا، دیکھیں نا کہ انور مقصود صاحب ہیں یا حسینہ معین صاحبہ ہیں، یہ لوگ سب حیات ہیں، اور ان کا بڑا رول تھا اس زمانے میں پی ٹی وی کو کھڑا کرنے کے لیے۔ ان سب کو جو ہے وہ آگے آنا چاہیے، ہیلپ کرنا چاہیے، اور اپنے اس ادارے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ نعیم بخاری اپنا یہ رول بھی اچھا ادا کریں گے، اور جو ہے وہ ثابت کریں گے کہ وہ اچھے لائر کے ساتھ ساتھ اچھے ایڈمنسٹریشن بھی ان کے ہاتھ میں، ایڈمنسٹریشن بھی چلا سکتے ہیں، اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں پی ٹی وی کے، خاص کر پی ٹی وی کے جو وہ کیمراز ہیں اور جو ان کے ایکوپمنٹ ہیں وہ سب تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے، ایچ ڈی کے اوپر آنا چاہیے۔ بڑا مطلب افسوس ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہی پرانے پرائیویٹ چینلز بہت آگے نکل گئے ہیں، تو ان کو بھی ان کے ساتھ بھی جو مقابلہ کرنا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ساری چیزوں کو تبدیل کرنا ہے اور اچھے سے کرنا ہے۔ آج میں ادھر اس ولاگ کو ختم کروں گا، میرے پاس اور بھی سبجیکٹس ہیں تو یہ چونکہ بہت بڑا ہو جائے گا، انشاءاللہ میں اس کو دوسرے اس میں کل پرسوں انشاءاللہ میں کروں گا اور اب چیزوں کو ڈسکس کروں گا۔ اس میں جو خاص چیز ہے وہ نواز شریف کو پاکستان لانے کی تیاری کیا ہے حکومت کی، اور او آئی سی میں جو وزیر خارجہ کے لیول پہ جو اس کا جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کا کیا حشر نشر ہونے والا ہے، کیونکہ کشمیر کا تو ایجنڈا ہی نہیں ہے ان کے اس میں، اور جو اسرائیل کو ماننے کے سلسلے میں یہاں پہ فوج کو اور حکومت کو لڑانے کی جو کوشش کی گئی تھی، جو پلان کیا گیا تھا، اس کا کیا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلے بلاگ میں تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حاضر و ناصر ہو، آپ سب خیریت سے رہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہو۔